تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ تحفظ دین میڈیا کی جو سرمایہ ہے، اس کے اوپر جو آمدنی خرچ ہوتی ہے آپ کی، جی، اس کی تکمیل آپ کیسے کرتے ہیں؟ اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنے لوگوں کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو مشاہدہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مدارس سے وہ وابستہ ہیں، تو جب یہاں پر آتے ہیں اور اس کے اخراجات دیکھتے ہیں، تو عام زبان میں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مدرسہ چلایا جیسا ہے۔ جی جی جی، جیسا آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جامعہ کا، بالکل کام ویسی ہی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور جس انداز سے، جس لیول پر ہم لوگ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ویسے کیمریز لگتے ہیں، مطلب ہائی کوالٹی کے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں، کمپیوٹرز وغیرہ، وہ بھی سب ہائی کانفیگریشن کے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہے، وہ بھی آپ نے دیکھیں کہ مطلب ایک دم ساؤنڈ پروف ہے۔ ایک کمپنی سے جو ہے تو ہم نے باضابطہ اس کو بنا کر کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری بھی ساری جو چیزیں ہیں، سب ہم کوالٹی والے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل چیز ہے چائنا کی لا لی ہم نے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا معیاری ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک لاکھوں روپے کا اس پہ سرمایہ جب لگ جاتا ہے، تو یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو ہم نے اس میں کوششیں کی ہے، پوری تکمیل تو نہیں ہوتی خرچ اخراجات کی، لیکن اس میں ہم نے اشتہارات کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ اور تحفظ دین میڈیا کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، آڈیو ویڈیو پروڈکشن ہے ہمارا، تو ہم دینی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء کے ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہو، مدارس کے ہو، مکاتب کے ہو، یا جتنی دینی تنظیموں کے، جہاں سے بھی تقاضا آتا ہے، الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کا سیٹ اپ جو ہے ملک میں کہیں بھی ہم لوگ جو ہے تو جہاں تقاضا ہے، اور وہ لوگ جو اس کی جو فیس ہے، مطلب اس کے جو ہدیہ ہے، چارجز ہے، اس کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں تک اپنی رسائی کراتے ہیں۔ تو الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کا سیٹ اپ کشمیر تک گیا ہے۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں ہمارا جو ہے تو سیٹ اپ جاتا ہے، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک، اور اس کی مختلف علاقوں میں برانچز بھی کام کر رہی ہے۔ اپنے اعتبار سے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ زمینی ہے، لیکن اخراجات کی تکمیل کے لیے ہم کو یہ کوشش کرنا پڑا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ادارے کو تو جہاں 2000-5000 روپے کا جو ان پروگرام کو نشر کرنے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان اداروں کو بھی جو ہے تو بہت زیادہ الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک ڈاکیومنٹری بن جاتی ہے، ایک تعارف لوگوں کے سامنے جاتا ہے، اور اہل خیر حضرات متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ 2-5 ہزار، 10,000، 15,000 روپے ان کے لیے کوئی وہ نہیں رہتی، اس سے زیادہ کا جو ہے تو ادارے کو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے لیے خاص یہ ہے کہ تحفظ دین میڈیا معتبر مستند مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکابرین جو ہے جڑے ہیں، تو یہاں سے جو بھی چیز نشر ہوتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو آج کل جو ہے تو بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ نام سے، عنوانات سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے میں جو ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا دشواری ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسے اس کو مستند مانا جائے، کیوں کیسے معتبر مانا جائے۔ لیکن تحفظ دین میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے کوئی بھی چیز جب نشر ہوتی ہے تو مستند اور معتبر ہوتی ہے۔ تو کسی نے اگر بولا کہ نہیں میں نے تحفظ دین میڈیا پر دیکھا، ہاں نہیں، پھر صحیح ہوگا۔ تو یہ ایک الحمدللہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ ہمارے اکابرین اور علماء کی توجہات ہے، دعائیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے اخراجات کی بات چل رہی تھی، تو کچھ اخراجات جو ہے تو یہ ہم جو پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اس کی توسط سے ہوتا ہے۔ کچھ اشتہارات کے ذریعے ہوتا ہے، جو آپ نے ویڈیوز کے شروعات میں کچھ ایڈ اشتہارہ دیکھے ہیں، یا پٹی جو چلتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے خاص دوست احباب ہے، وہ کچھ جو ادارے کے لیے وہ تعاون کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو چیز ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی یہ خود سے جو ہے تو ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہوگا تو یہ ادارہ چلتا ہوگا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو قرض میں ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ماہانہ اگر 1,00,000-2 لاکھ روپے اگر ادارے کا خرچ ہے، تنخواہیں اچھی معیاری ہیں، یہ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم کو محنت بھی ویسی کرنا پڑتا ہے۔ جب یہاں ادارے میں آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی میں جو ہے تو کام کس انداز سے، کس لیول پر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور جس معیار پہ ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہر مہینے ہم کو کچھ نہ کچھ نئی چیز جو ہے تو لگتی ہے، اور وہ سب ہزاروں اور لاکھوں روپے میں ہی رہتی ہے۔ بہرحال ایک کوشش ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اور باقی ختم نبوت کی جب اس پہ نسبت لگی ہے، اور ختم نبوت کی جو برکت ہے،
تو اس کی وجہ سے جو ہے تو بس اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہے، تقاضے ہے، غیب سے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر رہے ہیں، ورنہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مہینے کا اتنا خرچ ہے تو ہم اس کو کیسے چلائیں گے، جی مطلب ایک بڑی رقم ہم اس میں لگتی ہے، لیکن ختم نبوت کی برکت اور نسبت بڑی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کبھی بھی ہم کو ختم نبوت کے کسی بھی موضوع کے کسی بھی عنوان سے مطلب پروگرام بھی یا کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس میں جو ہے تو ہمارے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ جی